قرآن و حدیث میں متعدد مقامات میں جانوروں کی مثالیں دی گئی ہیں جو کہ انسانوں کی اصلاح کے لیے ہیں۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کتنا غور و فکر کرتے ہیں اور ان مثالوں سے کتنی نصیحتیں اخذ کرتے ہیں۔ جیسے مچھر کی، مکڑی کی مثال قرآن مجید میں موجود ہے، اسی طرح احادیث میں بھی کچھ جانوروں کی مثالیں دی گئی ہیں۔ دو جانوروں کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس سے جو ہمیں نصیحت حاصل ہوتی ہے ہم انسانوں کو، وہ بھی ذکر کروں گا تاکہ ہم عمل کریں۔ پہلی مثال ہے مرغے کی۔ مرغا آپ کو پتہ ہے کہ اپنی اذان سے، اپنی بانگ سے مشہور ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ لا تسبوا الدیک، مرغے کو برا بھلا نہ کہو، فإنہ یوقظ للصلاۃ، کیونکہ وہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔ تہجد کے وقت بانگ دیتا ہے، وہ فجر کے وقت بانگ دیتا ہے، اور اس کی بلند آواز ایسی ہوتی ہے کہ واقعی انسان جاگ سکتا ہے۔ تو اب چونکہ اس کی بانگ کی نسبت نماز سے ہو گئی ہے، لہٰذا اب اس کو ایک مقام، اس کی بانگ کو ایک مقام حاصل ہو گیا ہے کہ بھئی دیکھو اس کو برا بھلا نہ کہو، اس کا مقصد دیکھو کیا ہے۔ تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے اگر ہم مساجد کے مؤذنین اور ائمہ کرام کے بارے میں غور کریں کہ مساجد کے مؤذنین صبح صبح نماز کے لیے جگاتے ہیں، ائمہ کرام نماز پڑھاتے ہیں، تو جب ایک مرغے کو نماز سے اور اذان سے نسبت کی وجہ سے برا بھلا کہنے سے روکا جا رہا ہے، تو انسان جو کہ مؤذن ہے، جو کہ ایک حافظ، عالم، امام مسجد ہے، نماز کا امام ہے، اس کو برا بھلا کہنا بلا وجہ یہ کیسے جائز ہوگا؟ تو لہٰذا مساجد کے مؤذنین اور ائمہ کرام کا بے حد ادب کرنا چاہیے، اور انسان ہونے کے ناطے ان سے کہیں سستی ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو نظر انداز کیا جائے، معاف کیا جائے، علیحدگی میں پیار سے، محبت سے ان کو سمجھا دیا جائے۔ انسان ہونے کے ناطے غلطی سب سے ہو جاتی ہے۔ دوسری مثال بلی کے بارے میں، ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ایک عورت نے بلی پالی اور وہ اس بلی کے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھتی تھی، اور اس کو چھوڑتی بھی نہیں تھی کہ اس کو باہر جانے دے، اس کو باندھ کے رکھا ہوا تھا کہ وہ باہر جا کر اپنے کھانے پینے کا کچھ انتظام کر لے، کچھ کہیں سے کچھ کھا پی لے۔ تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے جو ہمارے اداروں میں یا مساجد میں یا مدارس میں جو ملازمین کام کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے کھانے پینے کا، ان کی رہائش کا، ان کی سہولیات کا زیادہ سے زیادہ اچھا انتظام کریں اور اچھا خیال کریں۔ مساجد کے ائمہ کی ڈیوٹی اکثر بہت سخت ہوتی ہے، انہوں نے لازمی ہر نماز میں مقررہ وقت پر پہنچنا ہے، اور لوگوں سے چند سیکنڈ کی اور 1 منٹ کی تاخیر بھی برداشت نہیں ہوتی۔ اور اگر کبھی تاخیر ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو جس کام کے لیے رکھا ہے وہ کام آپ کریں۔ بات صحیح ہے ان کی کہ اگر ایک ذمہ داری لی ہے تو ٹائم پر پہنچیں، لیکن سوال یہ ہے کہ فجر کی نماز، خواہ وہ موسم کے لحاظ سے جتنی بھی جلدی ہو، جتنے بھی اندھیرے میں ہو، یا عشاء کی نماز موسم کے لحاظ سے جتنی بھی تاخیر سے ہو، ائمہ کرام کو اپنے مصلی پر مقررہ وقت پر پہنچنا ہے۔ شرعاً تو گنجائش ہے 2-3 منٹ اوپر نیچے کی، لیکن عوامی لحاظ سے کوئی گنجائش لوگ نہیں دیتے کیونکہ وہ تنخواہ دیتے ہیں۔ تو کیا اس 24 گھنٹے کی ڈیوٹی اور مقررہ وقت جہاں 1 منٹ کی بھی گنجائش نہ ہو، ایسی ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے جو ہم ان کو مشاہرہ دے رہے ہیں، جو تنخواہ دے رہے ہیں، کیا اس سے ان کے کھانے پینے کے اخراجات، ان کی ضروریات زندگی کے اوسط طریقے سے پوری ہو رہی ہیں یا نہیں؟ اگر آپ کریں، جو مساجد کے متولیان ہیں، جماعتیں ہیں، انتظامیہ ہیں، تو بہت اچھی بات ہے، ان کا پیسہ بہت اچھی جگہ صرف ہوگا کہ وہ اپنے لیول کے مطابق، میں تو کہوں گا اپنے سے بہتر لیول کے مطابق رکھنا چاہیے، لیکن اگر نہیں رکھ سکتے تو کم از کم متولیان مسجد اپنے برابر تو کم از کم ائمہ کو رہائش اور کھانا پینا اور سہولیات مہیا کریں، اور اگر نہیں کر سکتے، وہ غریب ہیں، ان کی رہائش بھی کوئی خاص نہیں ہے، خود مساجد کی انتظامیہ کا کھانے پینے کا انتظام بھی معمولی ہے، ان کے پاس گاڑی بھی نہیں ہے، ان کے پاس سہولیات بھی نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو پھر ان کو چاہیے کہ پھر وہ مساجد کے ائمہ کرام کو بیچ کا جو وقت ہوتا ہے، جیسے فجر سے ظہر تک کا وقت ہے، یا ظہر سے عصر تک کا، یا عصر سے مغرب تک کا وقت ہے، اس دوران ان کو کوئی کام کاج کرنے دیں اگر وہ کرنا چاہیں۔ اول تو بہت مشکل ہوگا،
لیکن اگر وہ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو مینیج کر سکتے ہیں، تو ان کو چھوٹ دی جائے کہ بھائی صبح جو 4-5 گھنٹے ہیں آپ اس میں کوئی اور کام کرنا چاہیں، کوئی آن لائن پڑھانا چاہیں، یا کہیں کسی فیکٹری میں کام کرنا چاہیں، کوئی اور مناسب دستکاری کا کام کرنا چاہیں تو کر لیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ان کاموں سے بھی روکا جاتا ہے. یعنی وہ بلی کو عورت جو ہے اس کے کھانے پینے کا بھی انتظام نہیں کرتی تھی، اور اس کو آزاد بھی نہیں چھوڑتی تھی کہ وہ کچھ کھا پی لے جا کر، تو وہ بلی مر گئی اور وہ عورت جو ہے جہنم میں گئی. تو اسی طرح وہ مساجد کے وہ منتظمین متولیان کہ ائمہ مساجد کی ضروریات معلوم کر کے ان کی تنخواہ اور ان کے مشاہرے کا اچھا انتظام اگر نہیں کر سکتے، کریں تو سب سے اچھا ہے، بہت بہتر ہے، پورے معاشرے کے لیے بہتر ہے. اگر نہیں کر سکتے تو پھر یہ جو درمیانی اوقات ہیں نماز کے، ان میں اس سے دیگر کام لیں تو اس کا مشاہرہ بھی دیں. اگر نہیں کام لے سکتے تو اس کو آزادی دیں کہ بھئی آپ اپنے مقرر وقت پر نماز پڑھانے آ جائیں، آپ یہ کام کر سکتے ہیں، ہماری طرف سے اجازت ہے، آپ اپنی آمدنی میں اضافہ کر لیں. یہ حق اور انصاف کی بات ہے، عدل کی بات ہے. حدیث میں آتا ہے کہ انسان جیسا اپنے لیے سوچے ویسا ہی دوسرے کے لیے سوچے تو وہ کامل مومن ہے، ورنہ ہمارا ایمان خطرے میں ہے اور خدا نخواستہ ہماری پکڑ بھی ہو سکتی ہے. ہماری اپنی مسجد میں جتنا بھی اسٹاف ہے ان کا خیال کیا جاتا ہے، اور پھر فارغ وقت میں وہ اپنے دوسرے کام کرتے ہیں، ٹیوشن وغیرہ بھی پڑھاتے ہیں، الحمدللہ ان کو رہائش بھی دی ہوئی ہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ رہائش میں جس طرح اپنا خیال کرتے ہیں ان کا بھی خیال کریں. انسان غلطی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو تمام مساجد کے متولیان اور انتظامیہ اور ٹرسٹیز کو چاہیے کہ وہ اس نازک معاملے کو سمجھیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پر عمل کریں.